ایسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ کس میں ہے ایسا یارہ تقریر؟ کس کے پاس ہے ایسا ملکہ تحریر؟ کون ہے ایسی قوت بیانی یا طاقت لسانی کا مالک کہ جو مدینے والے کی شان، ان کی شایان شان بیان کرنے کی سکت رکھتا؟ آپ تو وہ ہیں کہ خود عرش والے نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند ترین کر دیا ہے۔ جس کے ذکر کو عرش والے نے بلند کیا ہو، کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا لسان، کوئی صاحب بدیع و بیان، کوئی بڑے سے بڑا علامہ فہامہ اپنے علم کو، اپنے فہم کو، اپنے ادراک کو، بیٹھ جاؤ ذرا جلدی کر لو، اپنے فہم و فراست کو، اپنے علم و ادراک کو لاکھ پرے پرواز باندھ لے، جتنا چاہے اونچا اڑ لے، اللہ کی بلندی کو چھونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیے اس وقت سے لے کر آج تک ہر دور کے مسلمانوں نے، ہر علاقے کے مسلمانوں نے، ہر زبان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں مدینے والے کی شان بیان کی ہے، تعریف بیان کی ہے، نعت لکھی ہے، لیکن مدینے والے کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ کوئی نہیں ہے۔ آپ کا تو نام نامی ہی، اس میں گرامی ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار خدایا یہ کس کا نام میری زباں پہ آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ ایک شرینی سی لہجے میں گھل جاتی ہے، ہونٹ ہونٹوں میں پیوست ہو کر رہ جاتے۔ وہ ذات والا صفات، وہ ذات بابرکات، جس کا انگ انگ قابل تعریف ہے، لمحہ لمحہ جس کی تعریف میں بسر ہوتا ہے، کوئی اپنا ہو یا غیر، یگانہ ہو یا بیگانہ، مسلم ہو یا غیر مسلم، جب بھی آپ کا ذکر کرے گا بے ساختہ مجبور ہو جائے گا آپ کی تعریف کرنے پہ۔ کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اگلا مہینہ جو رجب کا ہے اس میں معراج کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ معراج کے واقعے میں ایک سواری کا ذکر ہے جسے براق کہا جاتا ہے۔ سپیشل اللہ رب العزت نے بھیجی تھی سونے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی کی روایت ہے کہ جب جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم براق لے کر آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو براق ذرا تھر تھرایا، اس نے تھوڑی سی شوخی دکھائی۔ شاید شوخی نہ دکھاتا اگر جبریل کے یہ کلمات حدیث کے اندر نہ آتے۔ ان کلمات کے ذریعے سے سونے نبی کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے۔ جب اس نے شوخی دکھائی، ترمذی کے الفاظ، حضرت جبرائیل نے براق کو مخاطب کر کے کہا اب محمد تفعل ھذا ما رکبک اکرم عند اللہ من، تجھے معلوم ہے آج تجھ پر کون سوار ہونے لگا ہے؟ آج وہ عظیم ہستی تجھ پر سواری کرنے والی ہے کہ جس سے بڑھ کر کرامت والا، بزرگی والا، عزت والا، شان والا، مقام والا اللہ کے ہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس سے بڑھ کر کرامت اور بزرگی والا، احترام اور تکریم والا کائنات میں کوئی نہیں۔ امالی کے اندر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اور دلائل النبوہ کے اندر بیہقی نے کچھ اور الفاظ بھی نقل کیے ہیں جبریل کی۔ جبریل نے کہا کلبت مشارق الارض و مغاربها،                                                                                                                                        ہم
اور جبریل سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی؟ ان کی ڈیوٹی تھی ہر نبی پر، ہر رسول پر وحی لے کر جانا، اور اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام قوموں کے اندر نبی بھیجے تھے، ہر علاقے کے، ہر دور کے، ہر قوم کے نبی اور رسول پر جبریل وحی لے کر جاتے تھے۔ جبرائیل سے بڑھ کر انسان کا مشاہدہ کس نے کیا ہوگا؟ ہر رنگ اور نسل کے انسان کو دیکھا، ہر دور کے انسان کو دیکھا، ہر علاقے کے انسان کو دیکھا، ہر قوم کے انسان کو دیکھا۔ اس سے بڑھ کر انسان کا مشاہدہ کس نے؟ اس نے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، اور جبریل کے اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے کیا ہے، کہا فاقہا گردیدام بسیار خوب دیدام مہر بتان لرزیدام، آفاقہا گردیدام بسیار خوب دیدام مہر تابان لرزیدام، لیکن تو چیزیں دیگرے قلبت مشارق الارض و مغاربہا۔ جبریل کہتے ہیں میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، شمال سے جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، سندر سروپ دیکھے، چندہ کا روپ دیکھے، صاحبان جمال بھی دیکھے، صاحبان کمال بھی دیکھے، قسمہ قسم کے دیکھے، رنگ برنگ دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، لیکن اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہے؟ کس طرح آتا؟ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم ہے کہ جب بھی قسم کھاؤ صرف رب کی قسم کھاؤ اور کسی کی قسم نہ کھاؤ، لیکن وہ خالق ہے، اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر کئی چیزوں کی قسمیں کھائی، لیکن ساری کائنات میں سے صرف ایک ہستی ہے جس کی زندگی کی قسم کھائی، جس کی سیرت کی قسم کھائی، اور وہ ہستی کسی اور کی نہیں، آمنہ کے لال کی ہستی ہے، مدینہ کے تاجدار کی ہستی۔ کہا لعمرک کا انہم لفی سکرتہم یامہون، سونے تیری عمر کی قسم، اور قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے چیلنج کے طور پر، قسم کھائی جاتی ہے زور بیان کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے مدینہ کے تاجدار کی عمر کی قسم کھائی۔ 1,24,000 نبی اور رسول تشریف لائے تھے۔ مسند احمد کی ایک حسن درجے کی روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 1,24,000 نبی تھے، جس میں سے 315 رسول تھے۔ 1,24,000، ان میں سے کتنے نبی ہیں جن کے آج حالات تو دور کی بات، نام بھی تاریخوں کے اندر محفوظ رہ گئے؟ سارے جلیل القدر تھے، عظیم المرتبت تھے، رفیع المنزلت تھے، ان پر ایمان ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ امر واقع ہے کہ 1,24,000 میں سے کتنے نبی اور رسول ہیں جو آج تاریخ کی کتابوں کے اندر جن کا نام بھی محفوظ رہ گیا۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ 26 کے قریب نبی اور رسولوں کا ذکر ہے، اور اگر محرف بائبل کا بھی سہارا لے لیں اور وہ عظیم ہستیاں، وہ بزرگ جن کو بائبل کے اندر نبی کہا گیا ہے، ان کو بھی ساتھ شامل کر لے تو یہ تعداد 80 سے زیادہ نہیں بنتی۔ اب یہ جو 80 کے قریب بزرگ ہستیاں ہیں، ان کے سارے حالات زندگی آج محفوظ نہیں، ان کے علاقوں کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، ان کے ادوار کے بارے میں لوگ نہیں جانتے۔ اب دیکھیے 3 قومیں ہیں ایسی جن کو آج معلوم ہے کہ ان کا نبی اور رسول کون تھا، ورنہ اکثر لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا نبی اور رسول کون تھا۔ صرف 3، یہودی، بنی اسرائیلی، یہودی ہوں یا عیسائی، دونوں بنی اسرائیلی،
حضرت موسیٰ کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، اور الحمدللہ مسلمان۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام تر حالات دنیا کے اندر موجود نہیں۔ 5 کتابیں جن کے اندر تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کو اسفار خمسہ کہا جاتا ہے۔ کتاب تکوین، کتاب عدد، کتاب خروج، کتاب اخبار اور کتاب استثناء، لیکن ساری زندگی کے حالات موجود نہیں ہیں۔ کبھی کوئی واقعہ ہے، کہیں کوئی واقعہ ہے، کہیں کوئی واقعہ ہے۔ اور یہی صورتحال عیسائیت کی۔ آپ اٹھائیں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، جو جیسس کا چیپٹر ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معلوم دن ہیں ان کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں ہے، یعنی 2 مہینے بھی نہیں بنتے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو بتایا جاتا ہے ان کی عمر 32 یا 33 سال کے قریب تھی۔ 2 مہینے کے واقعات بھی موجود نہیں۔ ہم یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں دنیا والوں کو مخاطب کر کے کہ لاؤ کوئی ایسی ہستی جس کی پیروی کر کے، جس کو فالو کر کے، جس کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں، جس کے اعمال کو دیکھ کر اپنے اعمال کو بہتر کر سکیں، جس کے انداز زیست کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ ممکن ہے جو جس کو مانتا ہے اس کو لا کر سامنے کھڑا کر، لیکن اگر یہی سوال تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہم یوں کریں کہ لاؤ کوئی ایسی کائنات کی ہستی جس کی زندگی کا ایک ایک رخ، ایک ایک پہلو، ایک ایک انداز، اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کی رفتار، وہ جاگتا کس طرح تھا، وہ سوتا کس طرح تھا، وہ کھاتا کس طرح تھا، وہ پیتا کس طرح تھا، وہ چلتا کس طرح تھا، وہ بیٹھتا کس طرح تھا، اس کے اندرون خانہ معمولات کیا تھے، اس کے باہر کے حالات کیا تھے، اس کی عبادت کس طرح تھی، اس کے معاملات کس طرح تھے۔ لاؤ کوئی ایسی ہستی جس کی زندگی کا ایک ایک پہلو روایت اور درایت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر پورے حزم و احتیاط کے ساتھ محفوظ ہو، تو رب کعبہ کی قسم سوائے مدینے والے کے کسی کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پہلے نبی آئے، اپنا اپنا فریضہ بآحسن ادا کر کے چلے گئے۔ ایک نبی آیا، اس کی جگہ دوسرا آ گیا، پھر تیسرا۔ اپنی خاص قوموں کے لیے تھے، مخصوص علاقوں کے لیے تھے، محدود وقت کے لیے تھے، لیکن سونے مدینے والے نے اپنی بعثت سے لے کر قیامت تک رہنا تھا، ہر دور کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر قوم کے لیے۔ اس لیے آپ کی زندگی کو محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر، اپنی کتاب کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت کی عمر کی قسم کھائی۔ عمر کا لفظ محیط ہے زندگی کی ہر پہلو پر، ادوار کے لحاظ سے بھی، اقوال کے لحاظ سے بھی، افعال کے لحاظ سے بھی، احوال کے حوالے سے، زندگی کے مراحل۔ ولادت اس میں آ جاتی ہے، شیر خارگی دودھ پینے کا عرصہ اس میں آ جاتا ہے، بچپن اس میں، لڑکپن اس میں، نوجوانی اس میں، جوانی اس میں، ادھیڑپن اس میں، بڑھاپا اس میں، وفات تک کا ایک ایک مرحلہ لفظ عمر کے ساتھ موسوم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ساری عمر کی قسم کھائی۔ اس سے بڑھ کر سیرت کی پاکیزگی اور کیا ہوگی؟ اللہ نے قسم کھائی ہے پاکیزگی، اللہ نے قسم کھائی ہے پاکیزگی۔ زندگی کے 2 ہی حصے ہوتے ہیں نا، ایک گفتار، ایک کردار۔ اللہ رب العزت نے آپ کی گفتار بھی بہترین بنا دی، آپ کا کردار بھی بہترین بنا دی۔ گفتار کے بارے میں کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہرگز نہ گفتاؤ تا نہ گفت جبریل، جبریل نہ گفت تا نہ گفت کردگار، گفتاؤ گفتہ اللہ بود
ولے ازہل کو میں عبداللہ شبد کہ لوگو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے، یہ اللہ موتی رول رہے ہیں، زبان مدینے والے کی ہے، کلام عرش والے شان مصطفیٰ، ہر بات وہی ہے، ہر بات وہی ہے، ہر بات وہی۔ وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں در حقیقت وہی کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کے ایک بڑے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس سے احتراز کرتے ہیں۔ اور کردار کے بارے میں کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر کوئی نمونہ ہے، نمونہ کامل ہے زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے، تو وہ صرف اور صرف سونے مدینے والے کے کردار ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی جلی یہ دو جلدوں کے درمیان کتاب خدا کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں، اور وحی خفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کی گفتار کے ذریعے سے۔ اما عائشہ صدیقہ، صادقہ مصدقہ، طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا گیا، کسی ایک فرد نے نہیں کیا، کئی لوگوں نے کیا۔ سوال ایک ہی قسم کا تھا، کئی لوگوں نے سوال کیا، ایک ہی قسم کا سوال تھا، تو اماں نے جواب بھی ایک ہی قسم کا دیا۔ کیا سوال تھا؟ اماں سونے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ آپ کی عادات کیا تھیں؟ آپ کے معمولات کیا تھے؟ آپ کی بودباش کیا تھی؟ آپ کی حیات کیا تھی؟ اماں نے کہا بیٹا، یہ سوال کرنے والے، بیٹا کیا تو قرآن پاک نہیں پڑھتا؟ کہا پڑھتے ہیں۔ کہا کان خلقہ القرآن، پھر جان لے جو کچھ قرآن پاک میں ہے، چلتی پھرتی اگر مجسم تفسیر کوئی تھی تو سونے نبی کی ذات مطہرہ تھی۔ اس سے بڑھ کر پاکیزگی آپ کی اور کیا ہو سکتی؟ جب یہ قسم کھائی لَعَمْرُ کا انہم لفی سکرتہم یامہون، سونے تیری عمر کی قسم، بخاری کے اندر اس آیت کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرسٹ کزن ہے سونے نبی کے، اسی طرح جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے باقاعدہ دعا کی تھی کہ اللہ اس کو قرآن پاک کی تفسیر کا علم دے۔ وہ کہتے ہیں ما خلق اللہ نفسا اکرم علی اللہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی کے الفاظ ہیں جبریل کے اکرم عند اللہ ہے، اور یہاں الفاظ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے اکرم علی اللہ ہے۔ سونے نبی سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کرامت والا، بزرگی والا، عزت والا، احترام والا، تکریم والا، مرتبت والا، منزلت والا، اشرفیت والا، عرفائیت والا، شان والا، مقام والا، شوکت والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بخاری کے الفاظ، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سے سونے مدینے والے کو چنا کہ اس کی زندگی کی قسم کھائی۔ ایک لفظ ہے، لقب ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، النبی الامی الذین یتبعون الرسول، نبی الامی۔ امی کے بڑے معنی کیے گئے، بہت معنی کیے گئے۔ امی کی یا جو ہے نا، جسے یہ کہتے ہیں اردو میں، یہ نسبتی ہے، یا نسبتی۔ ماں کو کہا جاتا ہے، ماں کو۔ ایک معنی تو اس کا یہ کیا گیا کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہر قسم کے دنیاوی اخلاقی نقص سے پاک ہوتا ہے، سونے نبی کی ذات مطہرہ وہ ہے جن کے بارے میں ایسا ویسا سوچنے کے شائبے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا ویسا سوچنا نہیں، اس کے شائبے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے امی۔ ایک کا معنی ہوتا ہے مرکز۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ، ذات مکرمہ، ذات والا صفات، ذات بابرکات،
ہر ایک مسلمان کے لیے مرکز ایمان کی حیثیت رکھتی ہے، محور عقیدت کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ لیکن میں ایک معنی اور کرنا چاہتا ہوں کہ یا نسبتی کو ہٹا دیا جائے تو دو حرف بچتے، ایک الف ایک میم، امی و گویا بزبان فصیح از الف آدم و میم مسیح، کہ حضرت آدم علیہ التحیت و تسلیم سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں کو جو صفتیں عطا کی گئیں، جو اصاف حمیدہ عطا کیے گئے، جو محامد جلیلہ عطا کیے گئے، جو خوبیاں عطا کی گئیں، جو بہتریاں عطا کی گئیں، وہ ساری کی ساری اگر کسی کے وجود اطہر کے اندر بدرجہ اتم کمال تک پہنچی ہوئی ساری کی ساری ہیں، اگر کسی کی ذات کے اندر صرف ایک ہی ذات ہے، آمنہ کے لال کی ذات ہے، مدینہ کے تاجدار کی۔ یہ ہے امی۔ اللہ رب العزت نے سب سے بہتر پیدا کیا ہے۔ میں آخرش طبیعت ناساز تھی، لیکن حضرت بابر صاحب کا حکم تھا، دارمی کی ایک روایت آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک روز میں وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھیں سو رہی تھیں، میرا دل جاگ رہا تھا کہ ایسے میں آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوئے، ایک زمین پر آن ٹھہرا، دوسرا فضاؤں میں محو پرواز رہا۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے کو مخاطب کر کے کہا، آہوا ہوا، کیا یہ وہی ہے جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہی تو ہے۔ فرمایا پھر ایک ترازو قائم کیا گیا، ایک میزان قائم کیا گیا، اس کے ایک پلڑے میں ایک عام شخص کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں مجھ کو رکھا گیا۔ میرا پلڑا وزنی کا وزنی رہا، وزنی تھا، وزنی رہنا تھا۔ پھر ایک کی جگہ پہ 10 کو میرے ساتھ تولا گیا، میرا پلڑا تب بھی بوجھل ٹھہرا۔ پھر 10 کی جگہ 100 کو میرے ساتھ ترازو کیا گیا، میرا پلڑا تب بھی بھاری کا بھاری رہا۔ پھر 1000 کو میرے ساتھ تولا گیا، 1000 والا پلڑا یکدم اوپر کی طرف اٹھا، کانما ینصر علی من خفت المیزان، ایسے دکھائی دیتا تھا کہ ہلکورے لیتا ہوا، بے وزنی کی وجہ سے ہلکورے لیتا ہوا یہ پلڑا الٹ جائے گا اور سارے کے سارے مجھ پر آن گریں گے۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا کیا گن گن کے تول رہے ہو؟ لو وزنت الدنیا کلہا لرجہا، اگر ایک پلڑے میں ساری کائنات کے حسین، محجبین، وجیہ، شکیل، جمیل، صاحبان کمال و جمال، صاحبان بدیع و بیان، بڑے سے بڑے امام، فقیہ، مجتہد، مدبر، مفکر، مصلح، ریفارمر، ساری کائنات کے بڑے چھوٹے، ساری کائنات والے ایک پلڑے میں ہوں، دوسرے میں اکیلے آمنہ کے لال ہوں، ساری دنیا مل کر بھی اکیلے آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں۔ یہی ہے مسلک اہل حدیث، یہی ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے ہماری دعوت کہ لوگوں مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور اگر اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو رب کعبہ کی قسم اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات۔ یہی مسلک اہل حدیث۔ آج لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا شبہات ہمارے بارے میں پھیلاتے ہیں، کیا کیا اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت علامہ شہید فرمایا کرتے تھے ہم نے کسی کے باپ کو تو قتل نہیں کیا، کسی کی بھینس نہیں چرائی، کسی کے ہاں ڈاکہ نہیں ڈالا، صرف ایک ہی جرم ہے، خون نہ کردائیم، کسے راہ نہ کشتائیم، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائیم۔ جرم صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لوگوں سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، مدینے والے کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہماری ذات کے اندر کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہمارے مسلک میں کوئی خامی نہیں، اس لیے نہیں ہے
کہ ہم بات اپنے علماء کے علم کی نہیں کرتے، اپنے مجتہدین کے اجتہاد کی بات نہیں کرتے، اپنے فقیہوں کی فقہ کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے مفتیوں کے فتوے کی بات نہیں کرتے. ہم تو جب بھی بات کرتے ہیں یا اللہ کے قرآن کی کرتے ہیں یا سونے مصطفیٰ کے فرمان کی کرتے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.